جی میں جی آر جو ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور جی آر جو ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 2014 سے ایز اے انچارج بھی کام کر رہا ہوں اور ایز اے ٹیچر بھی ہوں. اپوائنٹمنٹ میری ایز اے لیکچرر ہوئی ہے 2014 میں. ابھی میں بجٹری پوزیشن کے اگینسٹ کام کرتا ہوں. مطلب یونیورسٹی میں بجٹری پوزیشن ہر ڈپارٹمنٹ میں بجٹری پوزیشنز ہوتے ہیں, تو میں بجٹری پوزیشن کی اگینسٹ کام کرتا ہوں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کل ہماری یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ تقریباً ہم صرف ٹیچرز نہیں ہے, مطلب لیکچرز اور 19 پی ایچ ڈیز اسسٹنٹ پروفیسرز بھی ہے اس میں, لیکن یہ جو لوور سٹاف ہے انڈر 17 بھی ہے. اس میں کافی ٹوٹل جو ہے 63 امپلائیز جو ہے وہ کل سنڈیکیٹ میٹنگ میں انہوں نے یونیورسٹی سے فائر آؤٹ مطلب ٹرمینیٹ کر دی ہے. ریزن یہی بتایا گیا ہے کہ یہ کنٹریکٹ ہے, کنٹریکٹ پوزیشنز پہ کام کر رہی ہے, تو اب یہ مطلب وائس چانسلر کی پاور میں بھی نہیں ہے اور سنڈیکیٹ کی پاور میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فردر ایکسٹینشن دے دیں. تو کل انہوں نے اپنی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ 63 جو امپلائیز ہے ول نو مور دا امپلائیز آف دا یونیورسٹی آف سوات. میں چونکہ ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میرا بھی ان جیسا مطلب وہی فیصلہ ہم پہ بھی لاگو ہوگا. جو بہت زیادتی ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ بلڈنگ پہ توجہ دیتے. اور ایشوز ہے, کرائے کے بلڈنگ میں ہم رہ رہے, یہ تعلیم اس طرح تو نہیں دی جاتی. یہ 7-8 سال ہو گئے بلڈنگ نہیں بنا. وائس چانسلر کو مطلب اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں بن رہا, کیا ایشوز ہے. وزیر اعلیٰ بار بار اعلانات کرتے کہ 1 سال میں یہ بن جائے گا, ورنہ میں پوچھوں گا کدھر ہے وہ اعلانات. تو اس میں وائس چانسلر بھی اس کو مطلب پوچھنا چاہیے, اور اس میں پروونشل گورنمنٹ ان کا بھی رول ہے. جو مطلب جو بلڈنگ نہیں بن رہا, جو ایشوز ہے یا جو سٹاف نکال رہے, یہ سب خوش کرنے کے مطلب جو لوکل ایم پی ایز ہے, وزیر اعلیٰ ہے, ان کے بندے لگائیں گے تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. فضل حکیم سے ہمارے مشورے ہوتے رہتے. جو لوکل ایم پی اے ہے وہ ان پڑھ ہے, لیکن اس کے پاس مطلب اختیار ہے. وائس چانسلر رجسٹرار وہاں بیٹھتے, اس سے مشورے کرتے, تو کیا حال ہوگا. مطلب ایسی یونیورسٹی کا کیا ہوگا جس کے مشورے ایک ان پڑھ سے لیے جاتے. یہی کہنا ہے. میں سوات یونیورسٹی میں پچھلے 3 سالوں سے ایز اسسٹنٹ پروفیسر کنٹریکٹ بیسس پہ کام کر رہا تھا. اس ڈیسیجن سے تقریباً 19 پی ایچ ڈیز جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے. اور اس ڈیسیجن کا جو ڈیسیجن آیا ہے, اس میں سنڈیکیٹ کے جو ممبرز ہیں, جو زیادہ تر سوات یونیورسٹی کے امپلائی ہیں, انہوں نے فیکلٹی کا ساتھ نہیں دیا اور فیکلٹی کے اگینسٹ چلے گئے اور فیکلٹی کو اپنے کنٹریکٹ فیکلٹی کو ٹرمینیٹ کیا. فیصلہ آیا ہے, اس سے سوات یونیورسٹی بہت بدترین فیصلہ ہے سوات یونیورسٹی کے تاریخ میں. سوات یونیورسٹی کو بہت نقصان ہوئے ہے اس فیصلے سے. اور ظاہر بات ہے جب 63 بندے آپ نکالتے ہیں تو ان کو تو 63 پوزیشن ہے, ان کو تو پھر فل کرنا ہے. اس پر ظاہر بات ہے وہ کوئی اپنا کوئی رشتہ دار کوئی بندہ اس پر لے گا. تو یہ ایک مافیا انوالو ہے اس میں, ایڈمنسٹریشن ہے, اور ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کو فیور کرتا ہے جو ان کے اپنے ہو, روز ان کے دفتر میں جاتے ہو, ان سے سلام کرتے ہو, ان کو پالش لگاتے ہو. جب یہ کام بندہ کرتا ہے تب اس کی پوزیشن ریگولر ہو سکتی ہے, ادروائز کسی بھی یونیورسٹی میں, خاص کر سوات کی یونیورسٹی میں ریگولرائزیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. ابھی ایز اے انچارج بھی میں کام کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی آئی ایم دا سول پرسن ان دا ڈپارٹمنٹ. میں صرف ایک ہی بندہ ہوں جو ڈپارٹمنٹ
چلا رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے جو کہ لیو پہ ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا, تو ابھی میں اکیلا ہی ہوں. اور اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی میرے ساتھ تقریباً 10-12 لوگ جو ہیں وزٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. تو اس فیصلے کے بعد جو یونیورسٹی نے کیا ہے کہ جو جتنے کنٹریکٹ امپلائیز تھے ان کو فائر کیا, تو اس کے بعد اگر میں بھی وزٹنگ پہ چلا جاتا ہوں تو عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ گھر تو ہے لیکن کوئی گھر والا نہیں ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ یونیورسٹی کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا اور اس کی وہ کیا لاجک پیش کریں گے کہ اس طرح کے لوگ جو کہ ڈپارٹمنٹس کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں اکیلے, ایز اے انچارج بھی, ایز اے ٹیچر بھی, ایز اے کوآرڈینیٹر بھی, اور اس کو بھی آپ فائر کر رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور میرا موقف لینے کا. بیسیکلی ہمارے پاس کانٹریکٹ کے اوپر کچھ ٹیچرز کافی عرصہ سے کام کر رہے تھے. ان کے لیے پوزیشنز ہم نے ایڈورٹائز بھی کی تھی اور انہوں نے اس کے لیے اپلائی بھی کیا تھا. مارچ 2019 میں جب میں نے چارج سنبھالا رجسٹرار کا, تو اس وقت یہ کورٹ جا رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ عدالت نہ جائیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے چونکہ پہلے اپلائی کی ہے اس پوزیشن کو, تو ہم آپ کے یہ جو سلیکشن پروسیس ہے ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا ریگولر یہاں پہ سلیکشن ہو جائے. بدقسمتی سے ان لوگوں نے یہ سیدھا چلے گئے کورٹ میں, ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کر دیا, اور کورٹ نے ہمیں کہا کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا ہے, نہ آپ نے ان کو نکالنا ہے, نہ آپ نے ان کی تنخواہ روکنی ہے. تو کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے اور ہم ان کو سیلریز دیتے رہے. پچھلے مہینے پھر عدالت کا فیصلہ آ گیا, اور اس فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ جی 1 سال کے بعد وائس چانسلر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کانٹریکٹ میں ری انگیج کرے یا ان کی سروس میں ایکسٹینشن دے. 17 اینڈ اباؤ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پرماننٹ جو امپلائیز ہمارے پاس ہوتے ہیں 17 اسکیل اور اس سے اوپر, تو ان کی اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ بیسیکلی سنڈیکیٹ کے پاس ہے, اور 1 سے 16 میں جو لوگ اپوائنٹمنٹ جن کی ہوتی ہے یونیورسٹی میں, تو وہ اختیار وائس چانسلر کے پاس ہے. جو پریکٹس چل رہا ہے پوری صوبے میں, بلکہ میرے خیال سے پورے ملک میں, کہ جو کانٹریکٹ کے لیکچرز ہوتے ہیں یا باقی مطلب امپلائیز ہوتے ہیں, تو جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو 1-2 دن کا گیپ دے کے اور پھر ان کو ری انگیج کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک پراپر پروسیجر کے تحت آئے ہوتے ہیں. ان کا کیس چونکہ عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا کہ جی آپ ان کو کانٹریکٹ نہیں دے سکتے, تو ہم نے وہ کیس کل اپنے سنڈیکیٹ میں بھی لے گئے کہ جی اگر سنڈیکیٹ ہمیں کوئی اس کا وے آؤٹ دے. سنڈیکیٹ نے کہا کہ جی سنڈیکیٹ کے پاس کانٹریکٹ ایکسٹینشن کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس طریقے سے چونکہ وائس چانسلر کو کلیئر کٹ عدالت نے کہا کہ وائس چانسلر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کانٹریکٹ جن کا جو کانٹریکٹ امپلائیز ہے اور ان کا 1 سال پورا ہو چکا ہو تو وہ ان کو ری انگیج کرے یا ان کو ایکسٹینشن دے. بہرحال سنڈیکیٹ نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ ان کے جو کیسز جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو ایکسپیڈائٹ کرے, اس کو تیز کر دے تاکہ ان کا سلیکشن پروسیس جلد از جلد ہو جائے. جو آپ نے پہلی بات کی کہ جی آپ لوگوں نے ان کو نکالا ہے, ہم نے کسی کو بھی نہیں نکالا ہے. احتجاج ان کا بالکل حق ہے. عدالت کا ایک فیصلہ ہے کہ جی آپ ان کو ری انگیج نہیں کر سکتے, تو ابھی عدالت نے اگر ایک آرڈر دے دیا ہے تو اس کے اوپر کوئی اور آرڈر نہیں دے سکتا ہے. بہرحال ہماری کوشش یہ ہے, کیونکہ ان لوگوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور ان میں زیادہ تر لوگ ایلیجیبل بھی ہے اور انہوں نے اپلائی بھی کی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد مہینے میں یا 1.5 مہینے میں یہ پروسیس ہم کمپلیٹ کریں. ان کے لیے ٹیسٹ ارینج کرے, ڈیمانسٹریشن ارینج کرے, ان کے لیے سلیکشن بورڈ ارینج کرے, سنڈیکیٹ ارینج کرے, تاکہ یہ پراپر ان کی ریگولر اپوائنٹمنٹ ہو جائے. میرے پاس جو فگر ہے وہ فی الحال 30 ہے, لیکن ٹرمینیشن کسی کا بھی نہیں ہوا ہے. جو آپ نے بات کی کہ جی اتنے لوگ ٹرمینیٹ ہو گئے, اگر ٹرمینیٹ ہے تو کوئی ٹرمینیشن آرڈر پھر وہ ہمیں دکھائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, بلکہ سنڈیکیٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ ان کو انگیج رکھیں, ان سے کلاسز لیں اور کلاسز کے حساب سے آپ ان کو پیمنٹ دے دیں. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم انہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جتنا بھی ہمارے اس میں ہے. آخری سوال میرا یہ سر کہ اس میں 23 تو اسٹریٹ فارورڈ ہمارے پاس لیکچرر ہیں اور 7-8 لوگ ہمارے پاس اسسٹنٹ پروفیسر ہیں,
لوور کیڈر میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، میرے خیال سے 10-15 لوگ ہوں گے، باقی زیادہ تر لوگوں کو ہم نے ریگولرائز کر دیا ہے۔